پیلا جوڑا پہنے، بالوں میں پھول لگائے، ہاتھوں میں مہندی کا تھال اٹھائے، وہ اندر داخل ہوئی اور مہندی کے اس تھال پر لگی موم بتیوں کی روشنی سے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میری نظر بس اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے میں نے اپنی ساتھ کھڑی اپنی چھوٹی بہن سے اشاروں میں پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا، تصویریں کھینچنے کا کام مجھے ملا ہوا تھا۔ یہ میری بہن کی مہندی تھی جو لڑکے والے لے کر آئے تھے۔ چاند سے چہرے والی وہ لڑکی اسی مہندی کے مہمانوں میں شامل تھی اور آگے آگے تھی۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی، ارے بھائی، یہ تو عارفہ باجی ہیں، اپنی سویرا باجی کی نند۔ سویرا میری بہن تھی اور یہ جان کر میں حیران ہوا کہ اتنے عرصے کی بات چیت میں نے کبھی عارفہ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ سویرا کی نند تھی تو مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں معلوم تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ عارفہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ بہت ذہین ہے اور بہت کم ہی کہیں آتی جاتی ہے، اسی لیے وہ ابھی تک ہمارے گھر بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے انٹر کے امتحان میں ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ ساری تقریب میں دیوانوں کی طرح بس اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کبھی بہانے سے اس کی تصویر کھینچتا، کبھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ آسمان سے اتری کوئی حور تھی اور میں اس کے پیچھے مجنوں بن گیا تھا۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی اور وہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے میرا چین سکون سب اپنے ساتھ لے گئی۔ میں کسی بیتاب پروانے کی طرح اپنی شمع کے لیے تڑپنے لگا۔ پھر جب سارے مہمان چلے گئے تو میں، سویرا اور چھوٹی چاندنی ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں نے سویرا کو اپنے دل کا حال بتایا۔ میں اور سویرا اچھے دوست تھے۔ وہ مجھ سے بس 2 سال ہی چھوٹی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی محبت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب تمہارا کام ہے کہ اپنے بھائی کی محبت کو اپنی بھابھی بنا کے لانا ہے۔ میری بات سن کر کتنی ہی دیر سویرا خاموش رہی، پھر کہنے لگی، بھائی آپ کو عارفہ ہی ملی تھی، وہ میری نند ہے۔ میں اپنے سسرال کی کسی لڑکی کو اپنی بھابھی نہیں بنانا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے کہا، وہ مجھے پسند ہے، اچھے گھر کی ہے، تمہارے سسرال میں سب پڑھے لکھے ہیں، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں تو اپنے سسرال والوں کو بھی راضی کرنا ہوگا اور امی ابا کو بھی۔ اب میں اپنے منہ سے اپنی پسند بتاتا اچھا تو نہیں لگوں گا۔ سویرا کہنے لگی، بھائی ابھی تو آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ پھر ایسے ہی سویرا کی بارات کا دن بھی آ گیا۔ اس دن تو عارفہ کو دیکھ کر پوری طرح ہی میں جذبات میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی شامل ہوگی تو وہ صرف اور صرف عارفہ ہوگی۔ مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے جد و جہد شروع کر دی اور پھر پورے 6 مہینے بعد جا کر نوکری ملی۔ ان 6 مہینوں میں نے دن رات ایک کیا تھا۔ نہ میرے پاس گھر کے لیے وقت تھا، نہ بہنوں کے لیے۔ اور جب مجھے نوکری مل گئی تو میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر سویرا کے سسرال پہنچ گیا۔ دروازہ عارفہ نے ہی کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سادگی میں وہ اور بھی قیامت لگتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھا اور تیزی سے اندر جا کر سویرا کو آوازیں دینے لگی۔ اتنے میں سویرا کی ساس دروازے پہ آ گئی۔ سویرا کی ساس نے بڑی خوش دلی سے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھ سے میری نوکری وغیرہ کا پوچھنے لگی۔ میں بہت خوش تھا۔ اب میرے اور عارفہ کے رشتے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے گھرانوں میں ایک اچھا تعلق تھا اور اتنی اچھی نوکری ملنے کے بعد تو میرے رشتے کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ سویرا نہ جانے کہاں تھی۔ عارفہ کی اماں ہی میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں عارفہ شربت کا گلاس لیے اندر آ گئی۔ کہنے لگی، بھابھی شاور لے رہی ہیں، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ آئے ہیں۔ نظریں جھکائے اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں مجھے میری بہن کا بتایا تھا اور پھر ایسے ہی باہر نکل گئی۔ میں اس کی سادگی پر، اس کی حیا پر حیران تھا۔ آج کے دور میں نے اس طرح کی لڑکی نہیں دیکھی تھی جسے اپنی شرافت کا اور حیا کا اتنا پاس ہو۔
کچھ دیر میں سویرا کی ساس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا۔ بہت اچھی خاتون تھی۔ اماں وغیرہ کے بارے میں خیر خیریت دریافت کر رہی تھیں۔ پھر سویرا میرے پاس ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کی ساس اٹھ کے باہر چلی گئی۔ سویرا میرے پاس بیٹھ کے مبارکباد دینے لگی، شکوہ کرنے لگی کہ اتنے عرصے بعد بہن کی یاد آئی۔ میں نے کہا ہاں، میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا تاکہ ایک ہی بار تمہارے گھر آؤں اور تم سے بات کروں۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی کون سی بات؟ میں نے کہا میری نوکری ہو گئی ہے تو عارفہ اور میرے رشتے کی بات چلاؤ۔ پہلے اماں ابا سے بات کرو، پھر اپنے سسرال والوں سے۔ میں عارفہ کے ساتھ کوئی پیار محبت کی پینگیں نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو نکاح کر کے عورت کو اپنی عزت بناتے ہیں اور پھر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میری بات سن کر سویرا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کہنے لگی عارفہ آپ کے لیے نہیں ہے، میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں اور حیران ہوا۔ میں نے کہا میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں عارفہ سے شادی کروں گا۔ وہ کہنے لگی عارفہ نے پہلے ہی میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، اب نند کے بعد وہ بھابھی بن جائے گی تو پھر تو میرا نہ جانے کیا ہوگا۔ سب اسے سیدھی سادی سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے ابھی تک اس گھر میں قبضہ کر رکھا ہے، اب اگر وہ میرے میکے میں جائے گی تو پھر میرا تو کوئی گھر نہیں بچے گا۔ اس کی بات مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں نے کہا کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میری اور عارفہ کی شادی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ میں گھر واپس آیا تو میرا دل بہت بوجھل تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سویرا اس بارے میں اماں سے بات نہیں کرے گی، اس لیے ہمت کر کے میں نے خود اماں سے بات کی اور اپنی محبت کے بارے میں اماں کو بتا دیا۔ اماں تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی ہاں عارفہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، گھر کا سارا کام کاج سنبھالتی ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑی بات حیادار ہے۔ مجھے بھی ایسی ہی بہو چاہیے تھی، میں خود تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی۔ اور پھر میری اماں عارفہ کے لیے میرا رشتہ لے کر چلی گئیں۔ لیکن اگلے ہی دن سویرا نے مجھے فون کیا اور خوب جھگڑا کیا۔ کہنے لگی میں نے جب منع کیا تھا کہ عارفہ سے شادی نہ کریں تو آپ نے رشتہ کیوں بھجوایا ہے؟ اپنی بہن کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں جان ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ خیر رشتہ ڈل چکا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے اماں کے ساتھ بھی بہت لڑائی کی۔ کہنے لگی پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی، بیٹے نے رشتہ ڈالنے کا کہا اور آپ منہ اٹھا کے میرے سسرال آ گئیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے عارفہ کیسی ہے۔ اماں نے نظر بھر کر سویرا کو دیکھا اور کہنے لگی کہ عارفہ کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کیسی ہو، اس لیے اس بارے میں بات نہ کرو۔ میرے بیٹے کی جہاں خوشی ہوگی میں اس کی شادی وہیں کروں گی۔ کافی زیادہ جھگڑا ہوا، لیکن آخر میں سویرا کو خاموش ہونا پڑا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے سسرال میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کرتے جس کی وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے۔ لیکن ایک ہفتے بعد ہی میری بہن کے سسرال والوں نے حامی بھر لی۔ 6 مہینے بعد کی شادی کا وقت طے پایا۔ ان 6 مہینوں میں سویرا نے مجھے بہت بار برا بھلا کہا، بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی کہ عارفہ میرے قابل نہیں ہے۔ اور پھر میری شادی کا دن آیا تو تب بھی میری بہن نے بہت بے دلی سے شادی میں شرکت کی۔ میں عارفہ کو رخصت کروا کے لایا، تب میں نے اس سے پہلی دفعہ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میری محبت کا سن کے وہ بہت حیران ہوئی تھی اور پھر ہماری خوبصورت شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا۔ لیکن 15-20 دن میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میری بہن کو عارفہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کیونکہ اب وہ کھل کے پوری طرح میدان میں اتر آئی تھی اور ہر بات میں عارفہ سے مقابلہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے عارفہ کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ جب بھی گھر آتی کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتی۔ سویرا کے گھر آتے ہی ہمارے گھر کا ماحول پوری طرح خراب ہو جاتا تھا۔ وہ تو اماں تھی جنہوں نے سویرا کو قابو کیا ہوا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ عارفہ کو بالوں سے پکڑ کے ہمارے گھر سے باہر کر دیتی۔ دراصل عارفہ بہت ہی سلیقہ مند اور سگھڑ لڑکی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔
ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا، اور یہی بات میری بہن سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میری بہن عارفہ کی طرح سگڑ نہیں تھی، اسی لیے وہ عارفہ سے جلنے لگی۔ عارفہ کے بنائے کھانے میں جادو تھا، جو کھاتا تھا تعریف کیے بنا نہیں رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں سب عارفہ کے دیوانے ہو چکے تھے، اور یہی بات سویرا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب عارفہ نے ہمارے گھر آ کر ہمارے گھر کو اپنا بنایا اور دن رات گھر اور گھر والوں کی خدمت کرنے لگی اور سب عارفہ کی تعریفیں کرنے لگے، تو یہ بات سویرا کو بالکل برداشت نہیں ہوئی، خاص کر جب میری ماں عارفہ کی تعریف کرتی تو سویرا جھگڑا کھڑا کر دیتی، کسی نہ کسی بہانے عارفہ کو برا کہتی۔ میں یہ سوچ کے خاموش رہا کہ ایک نہ ایک دن میری بہن عارفہ کو قبول کر لے گی، اور پھر ایسے ہی عارفہ حمل سے ہو گئی۔ اس کے امید سے ہونے پر میرا سارا گھر بہت خوش تھا، لیکن سویرا بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ اس کی شادی کو 2 سال ہو رہے تھے اور وہ ابھی تک بے اولاد تھی، جبکہ ہماری شادی کے دوسرے ہی مہینے میں عارفہ کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ لیکن یہ دیر سویر خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بس سویرا یہ بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سویرا اب پہلے کی طرح جھگڑا نہیں کرتی تھی، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر وقت عارفہ کو عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سویرا لڑ جھگڑ کے اپنے سسرال سے بھی الگ ہو گئی۔ وہ اور اس کا شوہر الگ رہ رہے تھے۔ اس بات پر بھی عارفہ یا اس کے گھر والوں نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر ایسے ہی عارفہ کی ڈیلیوری کا دن آیا۔ ڈاکٹر نے چاند سی بیٹی لا کر میری گود میں ڈالی، لیکن اس کے بعد جو خبر سنائی وہ سن کر میری زندگی پوری طرح اجڑ گئی۔ میں نے 1 سال عارفہ کی رفاقت میں بہت خوبصورت گزارا تھا، اور اب ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ میری بیوی چند پیچیدگیوں کے باعث اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور یہ خبر مجھ پر قیامت کی طرح تھی، کیونکہ حمل کے دنوں میں عارفہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر نہ جانے آخری وقت میں ایسا کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے بعد گود میں نہیں اٹھایا، میری ماں ہی اسے سنبھالنے لگی۔ اپنی جان سے عزیز بیوی کو کفن میں دیکھنا اور پھر اسے منو مٹی تلے دفن کرنا میرے لیے ایسے تھا جیسے خود کو دفن کر دینا۔ میری خوشیاں، میری خواہشات، میری زندگی، سب کچھ عارفہ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ میں بس اپنے کمرے کا ہو کے رہ گیا، دفتر جاتا، واپس آ کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری ماں نے ہی ہماری بیٹی کا نام عفیفہ رکھا تھا۔ عفیفہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی تھی، وہ بالکل عارفہ جیسی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تھا میرے زخم اور بھی تازہ ہو جاتے تھے، اس لیے میں نے اس سے مزید دوری اختیار کر لی۔ 5 سال گزر گئے، میرے ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ گھر میں صرف میں، میری ماں اور عفیفہ رہ گئے۔ وہ بہت سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ میں اس کا بابا ہوں، اسی لیے جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا دوڑ کے میرے پاس آ جاتی، میری گود میں چڑھنے کی کوشش کرتی، مجھ سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی، اور میں اس سے کنی کترا جاتا۔ اس کی ماں تو قدرتی طور پر اس سے دور ہو گئی، لیکن میں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا تھا۔ اور پھر ایک رات خاموشی سے میری ماں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ عفیفہ کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے اب ناممکن تھا۔ وہ ایک 8 سال کی بچی تھی، اور میں تو اس کی شکل دیکھ کے ماضی کے غم میں ڈوب جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں عفیفہ کو سویرا کی گود میں ڈال دوں، کیونکہ سویرا ابھی تک بے اولاد تھی۔ وہ عفیفہ کی پھپھو بھی تھی اور ممانی بھی، اس لیے میں نے سویرا سے بات کی اور کہا کہ تم عفیفہ کو گود لے لو، میں پردیس چلا جاؤں گا، اب اس دیس میں میرا دل نہیں لگتا۔ سویرا نے خوشی خوشی عفیفہ کو گود لے لیا اور میں پردیس چلا گیا۔ مجھے تسلی تھی کہ میری بہن میری بیٹی کا خیال رکھے گی، وہ اسے ایک ماں کی طرح پیار دے گی۔ ویسے بھی وہ خود بے اولاد تھی، ایسے تو اس کی گود بھر گئی تھی، اس لیے میں پورے اطمینان کے ساتھ عفیفہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پردیس کی نوکری نے میرے غم کو بھلانے میں کچھ مدد کی، اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا۔
میں جب بھی سویرا کو فون کرتا تو عفیفہ کی خیر خیریت پوچھ لیتا تھا۔ اس سے بات چیت میں نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس کی آواز بھی ہو بہو عارفہ جیسی تھی۔ میں عارفہ کی کسی یاد کو دہرانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ عمل میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر ایسے ہی سال گزرتے چلے گئے اور تقریباً میں نے 7 سال پردیس میں گزار دیے۔ عفیفہ 15 سال کی ہو چکی تھی۔ میں اس کے خرچے کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسے بھیجتا تھا۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان بھی یہاں سے بھجوایا کرتا تھا۔ سویرا مجھے بتاتی تھی کہ عفیفہ اسکول جاتی ہے، پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے، اس کی کافی سہیلیاں وغیرہ بھی ہیں۔ میں یہ سب سن کر بہت خوش ہوتا تھا، لیکن اس سے بات چیت کرنا یا اس کے پاس جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر ایک رات اچانک میرے خواب میں عارفہ آئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میرے جگر کے ٹکڑے کو آپ نے کس حال میں چھوڑ دیا؟ پلٹ کر کبھی دیکھیں تو صحیح، عفیفہ کا کیا حال ہے؟ میں نے اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت گھبرا گیا۔ پھر میں نے ٹھنڈا پانی پیا، سوچنے لگا کہ شاید میں عارفہ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہوں، اسی لیے وہ خواب میں آنے لگی ہے۔ لیکن پھر آنے والی 2 راتوں میں مجھے یہی خواب دوبارہ سے آیا۔ عارفہ مجھے بے چین نظر آتی، پریشان نظر آتی، مجھ سے ناراض ہوتی، کہتی کہ میں نے اس کی بیٹی کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ میں نے فون کر کے اپنی بہن سویرا سے عفیفہ کی خیر خیریت پوچھی تو اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی یہاں سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، عفیفہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہن کی بات سن کے مجھے تسلی ہوئی، لیکن ان خوابوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ جب کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا اور میں بہت زیادہ بے چین رہنے لگا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے وطن واپس لوٹنا چاہیے۔ ویسے بھی بیٹی جوان ہو رہی تھی، مجھے اس کی پڑھائی اور شادی وغیرہ کی بھی فکر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے عفیفہ سے محبت نہیں تھی، بس حالات نے، وقت نے مجھے اس سے دور کر دیا تھا۔ مگر اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ خود کو دکھوں کے بھنور سے نکالنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو اپنی شفقت سے محروم کر دیا تھا۔ ماں تو اس کی رہی نہیں تھی، لیکن باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ میرے پیار سے محروم ہو گئی تھی۔ یہی بات اب مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسی لیے میں بنا کسی کو کچھ بتائے پاکستان پہنچا اور سویرا کے گھر گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے بنا دروازہ بجائے اندر قدم رکھ دیا۔ میں اپنی بہن کو اور بیٹی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا اور عارفہ کا روتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میری مرحوم بیوی کو وہ دکھ محسوس ہو گیا تھا جو میں زندہ ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں کر سکا تھا۔ میں زندہ ہو کے اپنی بیٹی سے پوری طرح غافل تھا، جبکہ عارفہ اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اس کی ممتا شاید بیٹی کے لیے بے چین تھی، اور اسی لیے وہ مجھے روز روز خواب میں نظر آیا کرتی تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس کا منہ کھل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ گئی، بابا بابا کہہ کے میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہنے لگیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی عفیفہ مجھے اس حال میں ملے گی۔ وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکی تھی، گلاب جیسی رنگت جھلس گئی تھی، کسی سرسوں کے پھول کی طرح اس کا چہرہ زرد تھا، اور وہ بھری دوپہر میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ میں اور عفیفہ جذبات کی شدت میں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے کہ اتنے میں کمرے میں سے بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ میری بہن سویرا نے عفیفہ کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے کپڑے دھونے کے بعد کھانا بھی بنانا شروع کر دے، تیری ماں بڑی سگڑ بنتی تھی، اب میں تجھے تیری ماں کی طرح ہی سگڑ بناؤں گی۔ سویرا کے لہجے میں موجود جلن نے مجھے جھلسا کے رکھ دیا۔ اس کے لفظوں نے مجھے بتا دیا کہ اس کے اندر عارفہ کے لیے ابھی بھی حسد موجود تھا، جبکہ عارفہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جبکہ سویرا کی آواز پہ عفیفہ کی جان نکل گئی۔ وہ جلدی سے دوڑ کے کپڑوں کے پاس گئی اور پھر تیزی سے برش مارنے لگی۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔
میں نے آہستگی سے پوچھا، عفیفہ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی پھپھو بہت ظلم کرتی ہیں، مجھے بہت مارتی پیٹتی ہیں، گھر کا سارا کام کرواتی ہیں، مما کے نام کے تانے دیتی ہیں، کہتی ہیں میری مما کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو گئی۔ پھپھو کو لگتا ہے کہ میری مما جان بوجھ کے کام کرتی تھی تاکہ سب لوگ پھپھو کو برا سمجھے، اور اب وہ اسی کا بدلہ مجھ سے لیتی ہیں۔ وہ مجھ سے زبردستی بہت سارا کام کرواتی ہیں، سارے گھر کا کام میرے ذمہ ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے عفیفہ سے پوچھا کہ وہ کون سی کلاس میں ہے، کون سے اسکول میں پڑھتی ہے، تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی بابا میں تو کبھی اسکول نہیں گئی، میں جب سے یہاں آئی ہوں تب سے گھر کے کام کاج کرتی ہوں، پھپھو تو مجھے دروازے پہ بھی نہیں جانے دیتی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے دھونے والا برش لیا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ صحن میں چارپائی پہ بٹھا لیا۔ سویرا کو ابھی تک میری موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ کمرے کے اندر فل آواز میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ آواز دے کے عفیفہ کو گالیاں دیتے ہوئے کام پہ کام بتاتی جا رہی تھی، جبکہ عفیفہ میرے کہنے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر ہم باپ بیٹی آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد سویرا کمرے سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کے اچھل پڑی، فوراً سے میرے پاس آئی، حیرت سے کہنے لگی بھائی آپ کب آئے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ میرے سینے سے لگنا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں تمہارا سچ جان گیا ہوں، تمہاری نفرت اور تمہارا حسد آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ تم پہلے میری بیوی سے جلتی تھی اور اب میری بیٹی سے دشمنی نکال بیٹھی ہو۔ یہ معصوم پیدائشی طور پر ماں کی محبت سے محروم تھی، کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ تم ایک ماں کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی کو دور کرتی؟ لیکن تمہیں ذرا شرم نہیں آئی، خود بے اولاد ہو کر تم نے کسی دوسرے کی اولاد پہ اتنا ظلم کیا، اور عفیفہ کوئی غیر نہیں تھی، تمہارے بھائی کی بیٹی ہے، تمہاری نند کی بیٹی ہے، 2 رشتوں کے ہونے کے باوجود تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ سویرا نے سر جھکا لیا، کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ عفیفہ اپنی ماں کی طرح سگڑ بنے۔ میں نے غصے میں کہا میں تمہاری نیت اور تمہاری عادت بہت اچھی طرح جان گیا ہوں۔ اماں نے اگر عارفہ کو تم پہ فوقیت دی تھی تو ضرور اماں کو بھی تمہاری فطرت کا علم ہوگا، بس مجھ سے ہی غلطی ہوئی جو میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا، اور میں خود اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ تمہارے شوہر کو بھی ذرا رحم نہیں آیا میری بیٹی پہ، میری بیٹی تمہارے شوہر کی بہن کی بھی تو بیٹی ہے۔ سویرا کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی عفیفہ بول پڑی، نہیں بابا ماموں تو بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور پھپھو کبھی ماموں کے سامنے مجھے کچھ نہیں کہتی، میں سارا کام ماموں کے آنے سے پہلے ختم کر لیتی ہوں۔ عفیفہ کی بات سن کر سویرا نے شرم سے سر جھکا لیا اور میں بس حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتا رہ گیا۔ سگی بہن ہو کر اس نے سوتیلوں سے بڑھ کے ظلم کیا تھا۔ میں نے عفیفہ کا ہاتھ پکڑا، سامان اٹھایا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی بہن کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے روکتی رہ گئی لیکن اب میں کوئی غلط فیصلہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میرا گھر بند پڑا ہوا تھا، میں نے اپنا گھر کھولا، صفائی کروائی اور پھر اپنی بیٹی کے ساتھ یہیں ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ مجھے کچھ ہی دنوں کے بعد نوکری بھی مل گئی۔ میں نے خود ہی عفیفہ کو تھوڑا بہت پڑھانا شروع کر دیا کہ اب اس کے اسکول میں جانے کی عمر تو نکل چکی تھی۔ عفیفہ نے اپنی ماں کی طرح ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا، لیکن میں نے اسے ملازمہ رکھ کے دی، وہ پھر بھی سارا کام خود کرتی تھی۔ وہ عارفہ جیسی خوبصورت ہی نہیں بلکہ اپنی ماں جیسی احساس کرنے والی اور ایک حیادار معصوم لڑکی تھی۔ میں جب بھی عارفہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں، اپنی اس لاپرواہی پر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون آ گیا ہے۔ عارفہ کا بھائی کئی دفعہ عفیفہ اور مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے اس بات کی معافی مانگی تھی کہ وہ بھی سچائی سے غافل تھا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے
اسے سویرا کی فطرت کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن میں سویرا کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی میرا اپنی بہن سے کوئی واسطہ نہیں، نہ میں اس سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا پھر مجھے سویرا کو معاف کر دینا چاہیے؟